أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. آپ فرما دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ مکی دور کے آخر میں قریش کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مصالحت کی پیشکش کی گئی، ایک معین عرصہ تک بتوں کی عبادت کرنے کی دعوت دی گئی معاذ اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اتنے ہی عرصے وہ بھی معبود واحد یعنی اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ اس قسم کی مصالحت کا ہونا ناممکن ہے، عبادت صرف اسی معبود برحق کی ہوگی جس کی عبادت کا حکم ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی و موت کا اختیار ہے۔ اسلام کا فطرت کے مطابق ہونا اور کفر کا خلاف فطرت ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے دین اسلام کے حق اور صحیح ہونے پر اور اپنی توحید پر دلائل قائم کیے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو بیان فرمایا تھا۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب عام لوگ، لیکن خطاب عام لوگ بالخصوص اہل ایمان ہے۔ حنیف ایسے شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے ہٹ کر صرف ایک طرف یعنی توحید پر قائم ہو، اور یہاں ہر قسم کے جاہلانہ اور مشرکانہ عقائد و نظریات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ان کو نہ پوجو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو پکارنے کی ممانعت کی ہے۔ کسی نفع نقصان پہنچانے پر قدرت نہ رکھنے والوں کو پکارنا ظلم کا ارتکاب ہے۔ ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مخاطب عوام الناس بالخصوص اہل ایمان ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اس فضل کو پہنچاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خیر اور شر کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ کسی کے لیے بلائی کا ارادہ فرما دے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے بخشش اور مہربانی کی بشارت دی گئی ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔
قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ فمن اہتدی، تو جو اس شخص نے ہدایت قبول کی، فإنما یہتدی لنفسہ، تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہدایت قبول کی۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری نوع انسانی کو خطاب ہے۔ حق سے مراد قرآن حکیم اور دین اسلام ہے۔ حق کو اختیار کرنے والے کامیاب، اور گمراہی اختیار کرنے والے کا وبال اسی پر ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ حق منوانے کی ذمہ داری نہیں، داعی حق کی حیثیت اور ذمہ داری کو واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ داعی حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ اس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی فرمائی جاتی ہے۔ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو قرآن کی پیروی اور حق پر جمع رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ داعی حق کو مشکلات پر صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے کی تاکید کی گئی۔ حق و باطل کے درمیان اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔